الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءه الا المتقون صدق اللہ العظیم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شاہ محمد مختار احمد قادری دعوت برکاتہ العالیہ اور دیگر اسٹیج پر رونق افروز تمام ذی وقار اور حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطائے توفیق سے، اس کے محبوب بندے حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی سلطان الہند حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عرس کی بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے قلوب کو فیضان ہند الولی سے ہمارے قلوب کو اللہ تعالی منور فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ 811واں آپ کا عرس ہے اور کئی سالوں سے اس کا انعقاد حضرت قبلہ شاہ محمد مختار قادری دامت برکاتہ العالیہ یہاں اس کا انعقاد کرتے ہیں اور اس بندہ ناچیز کو بھی حاضری کا شرف رہتا ہے اور ہر سال اس میں رونق بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہماری حاضری قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہماری حاضری کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے حضرت قبلہ شاہ محمد مختار احمد کو عمر خضری عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے معتقدین متوسلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت سلامت رکھے۔ عزیزان وقار، ابھی 3-4 مہینے پہلے ربیع الاول شریف کی 12ویں رات کو میلاد کے عنوان سے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہاں ایک جلسہ منعقد تھا۔ یوں تو ہر یہاں جو محفل ہوتی ہے مجھ ناچیز کو یہ شرف بخشتے ہیں کہ یہاں بلاتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس دن میں حاضر نہیں ہو سکا تھا اور میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، اس نے آپ حضرات کی دعاؤں سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بنیت عمرہ کی ادائیگی کے لیے میری روانگی تھی۔ میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو عرض مقدس کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم،
آیت مقدسہ تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ یہ آیت نمبر 34 سورہ انفال کا درمیانی حصہ، مختصر حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کریم ذات کے اولیاء یعنی محبوب بندے صرف متقی ہی ہوتے ہیں۔ اہل تقوی لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ آپ عراق کے ایک قصبے میں آپ نے اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا۔ آپ کے والدین سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور متقی پرہیزگار تھے، اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والدین نے کی۔ 10-11 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ تھوڑے سے عرصے بعد بھی آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اب وہ جو والد کی طرف سے ایک زرعی زمین تھی جس میں کچھ باغ بھی تھا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا آپ کے بھائی کا حصہ، آدھا آپ کا حصہ۔ آپ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے باغ میں حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب فقیر کی آمد ہوئی۔ آج اس کیفیت میں ہم میں سے کوئی شخص ایسی کیفیت والے کو دیکھے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب اللہ جانے ایسے فقراء جو اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان کی خاطر و مدارت کی، بٹھایا اور اپنے باغ کے تازہ انگور لے کر کے انہیں پیش کیے، اور اس فقیر نے انگور کھائے اور اپنی گدڑی سے ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا اور پہلے اپنے منہ میں چبایا، پھر حضرت خواجہ معین الدین کی طرف بڑھایا اور آپ نے لے کر اسے تناول فرمایا۔ بس تناول کرنے کی دیر تھی، دل کی دنیا میں عشق کا بھانبڑ اٹھ گیا۔ چل نکلے حصول علم کے لیے۔ حصول علم کی تکمیل کے بعد آپ کریا کریا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک سفر فرمایا اور کئی اللہ کے ولیوں سے ملاقات کی۔ بالآخر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میسر آئی اور ان سے بیعت اور خلافت حاصل کی، اور روحانی منازل مراتب طے کیے۔ پھر اس کے بعد اپنے مرشد کریم کی معیت میں حج کا سفر اختیار کیا۔ خانہ کعبہ پہنچے، طواف کیا۔ طواف کے اختتام کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، مولا میرے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مطاف میں ہاتف غیب سے آواز آئی، میرے محبوب میں نے اسے قبول کیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ اپنے پیر مرشد کی معیت میں حاضری نصیب ہوئی، تو وہاں مواجہ شریف کے سامنے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پیش کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے اس مرید کو بھی قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام کے روض انور سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول بھی کیا ہے اور ہند الولی یعنی سلطان الہند بنایا ہے۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے عطا رسول، یعنی حضور علیہ السلام کی عطا سے آپ ہند کے سلطان ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، بہت سارے ملکوں کا آپ نے سفر کیا اور آپ نے کئی دن تک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور ان سے بھی اقتباس سے فیض فرمایا۔ پھر اس کے بعد
بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور سفر اختیار فرمایا، کیونکہ حکم وہیں سے تھا کہ ہندوستان چلے جاؤ اور میرا دین پہنچاؤ، اور وہاں سفر کرتے رہے اور دریائے سندھ سے گزرنے لگے۔ جب دریائے سندھ سے گزر رہے تھے تو اب پہلے دریا کے کناروں سے یہ سفر اس طرح ہوتا تھا، تو فرمانے لگے اے سندھ کا دریا، تو بتا تیرے اس کنارے پر سے کون کون اور اللہ کا محبوب بندہ گزرا ہے۔ دریا کے پانی کے لہروں سے آواز آئی، دو پہلے گزرے ہیں اللہ کے محبوب بندے، تیسرے آپ ہیں۔ ایک حضرت خواجہ عبدالشکور بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے آپ ہیں۔ پھر اسی طرح سفر کرتے ہوئے آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں اتباع سے فیض کیا، چلا کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فیض یاب ہو کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ وہاں جو حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، وہ الفاظ کی صورت میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملہ را رہنما۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہندوستان کے لیے۔ یہ مجھ سے بڑی عمر کے بھی بہت سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادب کا جو کرینہ جو اب محدود ہو گیا ہے، وہ ادب و آداب کے وہ کرینے وہ نہیں رہے جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے تھے یا ہم سے بڑے عمر والوں نے دیکھے تھے۔ کبھی بڑوں کو، سفید ریش والوں کو پیٹھ نہیں کی جاتی تھی، بزرگوں کو پیٹھ نہیں کی جاتی تھی، اپنے مرشد کریم کو پیٹھ نہیں کی جاتی تھی، اپنے اساتذہ کو پیٹھ نہیں کی جاتی تھی۔ دست بوسی کرنے کے بعد جب اجازت طلب کر کے پلٹتے تھے، دور تک الٹے پاؤں چلتے رہتے تھے کہ کہیں جو ہے استاد مکرم کو، پیر کامل کو پیٹھ نہ ہو جائے، پیٹھ ہونے کی صورت میں بے ادبی نہ ہو جائے، جو کچھ ملا ہے وہ یہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہی ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض یاب ہوئے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے۔ پھر وہاں سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو تب تک الٹے قدم چلتے رہے جب تک مزار شریف نظر آتا رہا۔ کیوں الٹے قدم چلتے رہے؟ کہ کہیں مزار شریف کو بھی پیٹھ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پہنچے، اور ہندوستان پہنچنے کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کی، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ کیا نشانی ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے؟ کوئی علامت، کوئی ظاہری، کوئی صورت؟ تو آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں، 3 شانیں پائی جائیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سائل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا 3 صفات جس کے اندر پائی جائیں وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کون سی 3 صفات؟ فرمایا دریا جیسی سخاوت ہو، سورج جیسی شفقت ہو، اور زمین جیسی تواضع ہو۔ دریا جیسی سخاوت، یہ وہ ہستیاں ہیں جب ایک جملہ بولتے ہیں تو ایک جملے میں دریاؤں کو کوزے میں بند کر، سمندروں کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، اس میں سب کچھ بیان ہو جاتا ہے۔ یہ فیض مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریا جیسی سخاوت ہو۔ اچھا، دریا جو بہتا ہے، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، تقریباً 7 دریا ہیں، 5 تو ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، ایک مقام پر 7 اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے ملک کے دریا بارش سے بہتے ہیں، بارش سے بہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کو دریا سے
تشبیہ دے کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بیان فرمایا، دریا جیسی سخاوت ہو۔ دریا عموماً بارش سے بہتے ہیں، بارش برستی ہے پھر دریا پانی سے بھر کر بہتا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے یہ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، پھر یہ دریا بن کے بہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہا کہ دریا جیسی سخاوت ہو، پھر دریا جیسی سخاوت۔ دریا بہتا ہے، جب دریا اپنے موج پر ہوتا ہے پھر آس پاس کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، آس پاس جو اس کے وابستہ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، جڑی ہوئی زمینیں ہوتی ہیں، پھر ان کو سیراب کر دیتا ہے، پھر اس میں ہریالی آ جاتی ہے۔ پھر اسی دریا سے کئی نہریں نکلتی ہیں، کئی ندیاں نکلتی ہیں، پھر وہ دور دور تک چلی جاتی ہیں اور دور دور جا کر کے زمینوں کو سیراب کرتی ہیں، اور زمین فصل اگاتی ہے، وہ فصل اناج بنتا ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ یہ سارا دریا کا فیض ہوتا ہے۔ فرمایا دریا جیسی سخاوت ہو، یعنی دریا کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنا فیض مجھ سے یہ لے کے جا رہا ہے، اتنا پانی یہ نہر لے کے جا رہی ہے، اتنا جو ہے پانی یہ ندی لے کے جا رہی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ہر ایک کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کنجوسی نہیں کرتا، سخی ہوتا ہے، اور اس کی سخاوت جو ہے ندی نالوں سے بہتے ہوئے وہ زمین کو سیراب کر کے ہر ایک طرف اناج اگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین کا فیض آج تک جاری ہے۔ 800 سال 850 سال حضور خواجہ خواجگان کو اس دنیا میں جب تھے تب سے ان کی رحمت کا دریا جاری ہے، ان کے فیض کا دریا جاری ہے، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور وہ ندی نالے، وہ بزرگان دین، ان سے اقتباس فیض کرنے کے بعد میں خود سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتا ہوں، سلسلہ درانیہ سے میرا تعلق ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمارا سلسلہ جا کے ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ فیض ہے جو آج تک آپ وہاں آرام فرمائے، فیض یہاں بھی جاری ہے، آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، میں ناچیز بھی حاصل کر رہا ہوں۔ جس طرح دریا کی سخاوت ہوتی ہے، آس پاس جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ زمین کس کی ہے، ہر ایک کو سیراب کرتا ہے، ندی نالوں کے ذریعے دور دور تک اس کا فیض جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ سب کچھ دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دریا کہاں سے چلتا ہے، چلتا چلتا دریائے سندھ کو لے لے، بلا آخر اپنا آخری قطرہ بھی آ کر کے سمندر میں گرا دیتا ہے، آخری قطرہ تک نہیں، یہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی وہ بھی فیض لٹاتے ہیں، دوسروں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، دریا کبھی خشک بھی ہو جاتے ہیں، کبھی خشک بھی ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس میں لوگ فصلیں اگاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں۔ پھر وہ فصلیں کیسی ہوتی ہیں، جو اس بات کو جانتے ہیں، وہ تمام دیگر زمینوں سے وہ فصلیں زیادہ قوت والی ہوتی ہیں، زیادہ اناج دیتی ہیں، زیادہ اس میں فیض ہوتا ہے۔ یعنی خشک بھی ہو جائیں تب بھی ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ دریا جیسی سخاوت ہو، ہر صورت میں ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا اس سے سورج جیسی شفقت ہو۔ اب سورج کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو شفق کہتے ہیں، ہلکی سی پلپلاہٹ سی ہوتی ہے، جس طرح سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، پھر مغرب کے بعد ایک شفق، تھوڑی سی روشنی دور نظر آ رہی ہوتی ہے، جب وہ بھی چھپ جاتی ہے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ یا صبح جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر ایک شفق ہوتی ہے، جو ہے روشنی پھیلتی ہے، اسی سے شفقت نکلا ہے۔ یہ بڑا پیارا اور من موہنا جو ہے موسم ہوتا ہے، یہ دیدنی وقت ہوتا ہے،
بڑا پیارا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج جب نکلتا ہے اپنی روشنی سے ہر ایک کے محل کو، ہر ایک کے گھر کو، ہر ایک کی کٹیا کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ ہر ایک پر وہ شفقت کرتا ہے، ہر ایک پر، کوئی محروم نہیں رہتا اس کی شفقت سے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ کون ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یہ کس غریب کی کٹیا ہے یا کس امیر کا محل ہے۔ ہر ایک کو منور کرتا ہے، وہ اس کی شفقت ہر سو بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ اتنی اپنے اندر جلال رکھتا ہے، اتنی ہیٹ رکھتا ہے، مگر کسی کو جلاتا نہیں، صرف منور کرتا ہے، کسی کو جلاتا نہیں ہے۔ تو اللہ والے کسی کو بھسم نہیں کرتے، فیض عطا فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، جلال نہیں دکھاتے، جمال دکھاتے ہیں۔ فرمایا سورج جیسی شفقت ہو، سورج جیسی شفقت ہو، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ والوں کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے، اللہ کا عطیہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب آپ نے پانی بھرنے کے لیے اپنے متقلین مریدین کو بھیجا تو چونکہ پہرا لگ چکا تھا انا ساگر کے اس جھیل پر، کہا پانی نہیں لینے دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو یہی ایک لوٹا تو لینے دو۔ ایک لوٹا انہوں نے جب لیا تو پوری جھیل اس لوٹے میں آ گئی، اتنی اللہ نے پاور عطا فرمائی تھی، اس میں تو دھول اڑنے لگی۔ اب وہ سارا جو ہے علاقہ اسی سے سیراب ہوتا تھا، وہیں سے پانی پیتے تھے، جانور بھی وہیں سے، انسان بھی وہیں سے پیتے تھے۔ اب تو سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر لوگ آئے، معافی مانگی اور پھر وہی لوٹا اڑیل دیا گیا اور سارا وہی جھیل پھر سے بھر گئی۔ تو پاور تو اتنی ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس، مگر وہ اپنا جلال نہیں دکھاتے، جمال دکھاتے ہیں، ہر ایک کو منور کرتے ہیں۔ لاکھوں زندگیوں کو منور کیا آپ نے اپنی حیات ظاہرہ میں، اور کروڑہا اربوں کو منور اب بھی فرما رہے ہیں اور قیامت تک فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو، جس کے اندر سورج جیسی شفقت ہو۔ تیسری بات یہ ہے جس کے اندر زمین جیسی تواضع ہو۔ یہ خاطر و تواضع، آپ کہتے ہیں نا میں وہاں گیا تو اس نے میری خاطر تواضع کی، اس کے یہاں گیا اس نے میری اچھی خاطر تواضع کی۔ تواضع، اچھا ایک تواضع کا معنی ہے عاجزی بھی ہے۔ تو زمین کی عاجزی دیکھیں کسان اس کا سینہ چیرتا ہے، ٹھیک ہے، ہل چلاتا ہے، یہ عاجزی کے ساتھ چپ رہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پر زمین کے اندر بیج بکھیر دیتا ہے، پھر وہ کرم کرتی ہے، اس کے تواضع کرتی ہے، اس میں جو ہے پودے اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اناج لگتے ہیں، ان کو پکا کر کے ان کی تواضع کرتی ہے، لے کھا لے اللہ کے بندے۔ زمین جیسی تواضع ہو، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی بزرگان دین کے خانقاہیں تھیں، غریب کبھی بھوکا نہیں آتا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری بھوک لے کے جاتا تھا، بلکہ اگر کوئی اپنی روحانیت کے ارتقاء کا طلبگار ہوتا تھا تو وہی ان کو اس صورت میں بھی جھولیاں بھر بھر کے ملتی تھی۔ آج بھی بعض کہ ہاں اسی طرح ہے، چیزیں کہ اس کا دائرہ محدود ہو گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ اس طرف توجہ نہیں کر رہے، ہم مادہ پرست لوگ ہو گئے ہیں، دنیا دار ہو گئے ہیں۔ پہلے کوئی شخص اس وقت منبر پر امام بن کے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کسی بزرگ کی جوتے جوڑ کر کے اسے اقتباس خیر حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آج تو دو لفظ کیا بول لیتا ہے وہ امام بن جاتا ہے، وہ منبر پر آ جاتا ہے۔
اس کو فقیری سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو طریقت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا زمین جیسی تواضع ہو، زمین ہر ایک کی تواضع کرتی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح ان پودوں کی حفاظت کرتی ہے، پھر وہی دریا کا پانی آتا ہے، وہی سورج کی شفقت ہوتی ہے، اناج رفتہ رفتہ ایک دم جل کے بھسم نہیں ہوتا، پک جاتا ہے، ذائقہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور بہت خوبصورت بن جاتا ہے۔ تواضع کے ساتھ پھر زمین، اب کوئی بھی اناج دیکھے، کوئی پھل دیکھے، تواضع کا انداز دیکھے، زمین اگاتی ہے نا، زمین سے اگتا ہے وہ۔ اب دیکھیں گندم کا پودا نکلتا ہے، ابتدا میں ایک ہی شگوفہ نکلتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور بھی شگوفے نکلتے ہیں، 3 4 5 7 شگوفے بن جاتے ہیں، پھر ہر ایک کے اندر ایک ایک بالی نکلتی ہے، اس میں دانے ہوتے ہیں، سیدھا ہوتا ہے بالکل اسٹیٹ میں۔ اچھا جب وہ رفتہ رفتہ پک جاتا ہے وہ ایسے جھک جاتا ہے، یہ تواضع کا انداز ہے۔ اسی طرح کوئی پھل لے، آم لگتے ہیں، آم کی درخت کو آپ دیکھیں، بور نکلتا ہے، پھول آتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، پھر وہ جب پکتے ہیں وہ اسی طرح کھجور کو لے لیں، کھجور کا جو ہے سیپ نکلتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، پھٹتا ہے، کھجور بنتی ہے، لٹک جاتا ہے۔ کوئی سا بھی پھل دیکھ لے، کوئی سا بھی اناج دیکھ لے، پھر وہ جھک جاتا ہے۔ یہ تواضع ہے، یہ پیش کرنے کا انداز ہے، یہ پیش کرنے کا، یعنی زمین جیسی تواضع ہو، یعنی جو آئے وہ سب کچھ لے کے جائے، ٹھیک ہے، بزرگوں کے پاس جو آئے وہ سب کچھ لے کے جائے، وہ ان کے ہاں وہ پیش فرماتے ہیں، جس طرح زمین کی تواضع ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تواضع کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر تواضع یہ ہے ہم کیسے ہیں، میں کیسا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میں کتنا گناہ گار ہوں میرا اللہ جانتا ہے، جتنا بھی بدکردار ہوں بدکار ہوں، مگر جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے، کہتی ہے آ جا اندر سے۔ یہ تواضع ہے دوستو۔ بزرگان دین اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، علامات کیا ہے، یہ کس نے بتائے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو، ہر ایک سیراب، آپ میں سے کئی لوگ اجمیر شریف گئے ہوں گے، وہاں ہر ایک سیراب ہو رہا ہے، غریب بھی سیراب ہو رہا ہے، امیر بھی سیراب ہو رہا ہے، اپنا بھی پرایا بھی، ہر ایک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سورج جیسی شفقت ہو، اجمیر شریف میں آپ کا سورج چمک رہا ہے، آپ چمک رہے ہیں اور روشنی یہاں تک ہے اور پوری دنیا میں ہے۔ اسی طرح زمین جیسی تواضع ہے، ہر ایک کو مل رہا ہے، کثرت کے ساتھ مل رہا ہے، جو آتا ہے خالی نہیں جاتا، زمین اپنے سینے میں لے لیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جو اہل تقویٰ ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے ہم دین مدین کو اپنے اوپر نافذ کریں، احکام قرآن کو اپنے اوپر نافذ کر دیں۔ 2 جمعہ ہو گئے فقیر جھنجھوڑتا رہا عوام کو کہ بھائی یہ معاملہ ہے، لیکن جس دور میں اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ایسے ناہنجار قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ انہی اللہ والوں کو بھونک رہے ہیں، جن کا فیض اس وقت سے اب تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر وہ ہستیاں اس خطے میں نہ آتی، ابھی نقیب محفل فرما رہے تھے اگر وہ ادھر نہ آتے تو مسلمان کہاں دکھائی دیتا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر دین کی خیرات ہماری جھولی میں ہے، آج ہم دین پر ہیں، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ادھر اس دنیا میں آئے، کان میں اللہ اکبر کی آواز گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجی، بتایا تو اللہ کا بندہ رسول کا غلام بن کے آیا ہے، یہ صدقہ ہے ایسی ہستیوں کا۔ وہ اس دنیا میں تشریف لائے،
انہی کی یاد میں ہم نے یہ محفل کا انعقاد کیا، ہر سال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے عزیز محترم حضرت شاہ محمد مختار قادری دامت برکاتہ العالیہ کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ فیض جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا اس کا ثواب ہم ان مسلمان بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں جو اس دنیا سے حالت اسلام حالت ایمان میں رخصت ہو چکے ہیں۔ مالک مولا ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔